یعنی ایک کو رد کر کے پھر اپنے آپ. تو رب نے کیا فرمایا؟ جی جی اس پر میں نے علامہ کی بہت ریکنسٹرکشن آف اسلام اور بہت چیزیں لکھی ہیں. علامہ نے بڑے اس پر گفتگو کی ہے. رب نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کے جواب میں، ان کے اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کہ اسی انسان کی پشت سے، اسی آدم کی پشت سے میں نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہے، جس کی خاطر میں نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور کروں گا. تو تم اس کو دیکھ رہے ہو جو خون بہائے گا، میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ ذکر پھر ابلیس کا بھی کرنا پڑے گا. ہاں، بار بار آتا تھا، دیکھتا تھا، کہتا تھا کہ میں تیرے جو ہے نا تجھے چلنے نہیں دوں گا دنیا میں، تو جو مرضی کر لے. اور منہ کے ذریعے داخل ہوتا تھا اور کمر سے نکلتا تھا، اور بس یہی الاپ ناپتا تھا تو جو مرضی کر لے. مجھے تھوڑی طاقت ملی ہے، زیادہ ملی، لیکن آج ابلیس پشیمند ہوگا کہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ سال ہو گئے ہیں. وہ اپنے جو ہے نا مریدین اتنے نہیں بڑھائے جتنے رحمان نے اپنے محبوب کے چاہنے والے بڑھا دیے. سر رحمان نے محبوب کے لیے تو لوٹ سیل لگا دیا آخری دن. اس نے کہا حضور کا کوئی نہ دیکھے نا، ہر وہ شے جس کی نسبت اور تعلق حضور سے ہوا اللہ نے اس کو بلند تر کر دیا. اس کو بلندی عطا چاہے وہ حبشی بلال ہو، کوئی شے ہو، کوئی وہ کہتے ہیں مٹی بھی ہو. سر ہماری کیا اوقات ہے؟ سبحان اللہ. آپ کی اور ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں اگر میں اپنے اعمال کو دیکھوں تو میں تو انسان ہونے پر بھی شرم محسوس کروں گا. میری اوقات کیا ہے؟ مگر یہ دیکھیں کہ آپ کے امتی ہونے میں پیغمبروں اور نبیوں نے کہا یا اللہ اس کی امت میں بنا دے. قیامت کا دن ہوگا، امتیں اکٹھی ہوں گی، حضور کی بارگاہ حاضر ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، لوائے حمد کا جھنڈا ہوگا. آپ یہ حدیث میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ امت محمد ہے کہ وضو کرتے تھے چہرے ان کے چمک رہے ہیں. از اول تاخر امت محمد کو اور ہر وہ شے جو حضور کے ساتھ نسبت رکھتی تھی اللہ نے اس کو رفعت دے دی، اس کو بلندی دے دی. کہ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات فقط اتنی ہے کہ ہم مرنے کے 1 منٹ بعد میت ہیں. لیکن ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم سے انبیاء کرام بھی اپنے آپ کو تشبیہ دینے میں غرور محسوس کریں. اور کریم آقا کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی نالینوں کو پرفیوم مارے جاتے ہیں. آج بھی گنڈاسا کی کہ آج چڑھ جائے، وہ جیکٹ چڑھ جائے، وہ چھوٹا سا کریم آقا کے کرتے کا جو ہے وہ چڑھ جائے تو لافے مار کے 6 سیکورٹی گارڈوں کو پروٹوکول میں رکھ کے شیشے چڑھا کے دیدار کرایا جاتا ہے. کریم آقا کے چاہنے والوں کی نہیں، ان کے جسم اطہر سے جو ایک بار چیز ٹچ ہو گئی، گزر گئی، کہا گیا ہم مدینے پاک گئے تو کہا گیا کہ یہ چارپائی ہے. دل کرتا تھا یا اللہ کوئی خواہش نہیں، ایک اور ہاتھ لا لے. ٹھیک ہے، کہا گیا کہ یہ نالین رسول ہے، کوئی خدا کی قسم خواہش نہیں یار نالین میں. کہا گیا کہ بال کتنے ہیں سر کے. اب 64 سال کی کریم آقا کا ظاہری وصال ہے، ظاہری جو ہے وہ یہاں پہ دنیا میں حیات طیبہ ہے. وہ کتنی بار بال نائی نے کیے ہوں گے. یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ مجھے آتا ہے، میں آپ کو سناؤں گا، بھائیوں کی طرف بھی جانا ہے. حسنین کریمین ہیں، ایک شخص انہیں بلا لیتا ہے، وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے سے دور میں. تو فرمایا حسین ادھر آؤ، یہ بال بیچنے آیا، یہ نائی ہے. یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ 6 سے 7 بال سنبھال کے رکھے ہیں کہ آگے میں چل کے بیچوں گا. مجھے پتا ہے کہ وہ کمال کے تھے اور کمال کے مریدین، کمال کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، عشق کرنے والے ہوں گے. ذرا پہچانو تو صحیح کون سا بال اصلی ہے اور کون سا بال نقلی ہے. کہا میں کہتا ہوں نا تو ممبر کے قابل نہیں ہے، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں. آگ لیا، وہ چھوٹی سی گٹڑی نہیں ہوتی آگ کی جسے ہم وہ سردیوں میں لگا کے سینکتے ہیں، وہ آئی اور 6 کے 6 بال پھینک دیے. 3 سارے پریشان کے. حسین نے کیا کیا، وہ 4 بال ایز اٹ از نکل آئے اور 2 جل گئے. کہا یہ چاروں جنون ہے، یہ رکھ لو، یہ 2 ہیں ہی غلط. تو کریم آقا تو وہ ہیں جن کے بالوں کی تعظیم آج بھی کی جا رہی ہے. سر میں اگلی گل کراں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 14 سال بکریاں چرائیں. علامہ اقبال نے اس پر بہت کمال لکھا کہ اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. موسیٰ علیہ السلام 14 سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے. پہلی دفعہ جب انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب تم واپس جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ، مصر میں جب روانہ ہوئے تو راستے میں ہی ایک آگ ہوئی. سورہ قصص میں ہے اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہے. وہ آگ ہوئی، آپ کی زوجہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی انہوں نے عقد کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. وہ جب قریب پہنچے آگ کے پاس تو اس آگ میں سے آواز آئی کہ فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس طوا، بڑی مقدس وادی میں آ گئے ہو، جوتیاں لا، فخلعنا علیک، اپنے نالین اتار دو.
کتھے کھڑے نے زمین تے کھڑے نے انی ان اللہ رب العالمین او اگ جو آواز آئی انی ان اللہ رب العالمین میں اللہ تم سے مخاطب ہوں موسیٰ لہذا میرے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے فخلعنا علیک اپنی جوتے اتار دو یار میرے کریم آقا بھی عرش تے گئے ہیں کوئی ایک روایت میں دسو جتے سرکار نے فرمایا کہ بات کی اور نکل جائے گی بات وہاں پہ نکل جائے گی کہ پتہ تھا کہ 5 نمازیں امت کو دینی ہے 50 ہوئی تو پھر 45 واسطے محبوب آوے پھر 40 والے پھر 35 آوے پھر 30 واسطے آوے پھر 25 بار آوے پھر 20 بار پھر 15 بار پھر 10 بار اور پھر 5 بار بلا تسبیح و بلا مثال کسی شاعر نے کہا سر کہ اے ابر کرم تھم تھم کے برس اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے جب وہ آ جائیں تو پھر جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے یہ سرکار کی یہ ہم پر سرکار کا صدقہ ہے آج وہ بات میں آپ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کروں گا اور یہ میں خوشامد نہیں کر رہا نہیں اللہ معاف کرے میری میں نہ کسی چینل کی خوشامد ہے نہ آپ مگر یہ بات جو سچ ہے وہ کہنی چاہیے آپ نے پورا مہینہ ختم نبوت پہ بات کی ہے دن کوئی پہلا تھا یا دوسرا تھا رمضان کا پہلا عشرہ تھا دوسرا آپ نے کی ہے اور ہم نے جو دیکھا ہے پاکستان میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جو جس طرح ملعون لوگ گفتگو کر رہے ہیں